اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سمرتی ادب کے اندر ایک اور کتاب، اور یہ بڑی اہم کتاب جسے مہابھارت کہتے ہیں، آج ہم اس کو پڑھیں. یہ رامائن سے پہلے لکھی گئی تھی. رامائن کے بارے میں تو میں نے بتایا نا، 500 سے لے کر 400 قبل مسیح کے اندر اس کا وقت ہے کہ اس زمانے میں لکھی گئی. اور یہ مہابھارت جو ہے یہ تقریباً 600 قبل مسیح میں لکھی. یہ پہلے کا ادب. یہ وہ زمانہ تھا جب کہ دنیا میں فسق اور فجور کا عام چلن تھا. نہ صرف کہ رعیت خراب ہو چکی تھی، حکمران بھی خراب ہو چکے تھے. دور دور تک نیکی کا کوئی تصور نہیں تھا. شجر و حجر ہر چیز کی پوجا ہونے لگ گئی تھی. ایک دانشور نے اس زمانے کے بارے میں لکھا ہے کہ ویدک ادب، یعنی جو الہامی کتابیں تھیں، ویدک دھرم مٹ چکا تھا. اس کا صرف نام باقی تھا. ایسے وقت میں شری کرشن نے ویدک تہذیب کو نیست و نابود ہونے سے بچانے کے لیے جو جدوجہد کی، تاریخ میں دوسری کہتے ہیں اس کی مثال نہیں. لیکن اس کے باوجود کرشن جی اس دھرم کو بچانے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے. اس کے بارے میں فیضی نے فارسی میں ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا: چوں بنیاد دین سست گردو بسے، نمائم خود را بے شکل کسے. یعنی جب دین کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کسی کی شکل میں دنیا میں اتارتا ہے اور دین کی عمارت کو اثر نو مستحکم کرتا ہے. کرشن جی مہاراج کے کہنے کے مطابق ہندو بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں ظاہر ہوا، یعنی کرشن جی مہاراج اللہ تعالیٰ کے یعنی ایشور کے دنیا میں اتار تھے اور ان کے مظہر تھے. پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ مچھ اتار، کورم اتار، برہ اتار، نرسنگ اتار، دامنا اتار، پرسرام اتار، رام اتار جو 7ویں تھے، اور 8ویں کرشن اتار دنیا میں آئے. ایشور خود جب کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے، کوئی حالات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، تو کسی انسان کی شکل میں آ کر پھر اس قوم کی بارے میں پھر سے
کوششیں اس آدمی سے شروع کرواتے ہیں اور وہ اس کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں۔ یہاں پر وہ تبدیلیاں لانے کا آغاز ہوا تھا، کوئی بہت بڑی کامیابی اس زمانے میں تو نہیں ہوئی، لیکن اگلے جو اتار آئے تھے رام چندر جی، ان کے زمانے میں بہت بڑا فرق پڑ گیا، جس کو آپ نے رامائن میں پڑھا، وہ تربیت یافتہ زمانہ۔ جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر جو آخری اتار ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ بھادوں کی 3 تاریخ کو پیدا ہوگا، یہ ویدوں میں لکھا ہوا، اس کا نام میں نے بتایا کالکی اتار ہے۔ کالکی اتار کے اوپر اب ایک کتاب بڑی خوبصورت، جس کے مصنف ہیں پنڈت وید پرکاش۔ پنڈت وید پرکاش نے کالکی اتار کے بارے میں بتایا کہ وہ کون ہے۔ کہتے وہ جہاں پیدا ہوں گے، مقام میں پیدائش ان کی کیا ہے، ایک جزیرے میں پیدا ہوگا۔ سوچئے، ایک جزیرے میں پیدا ہوگا، اپنی زمین کے معزز گھرانے میں پیدا ہوگا، جس کو میں نے کہا تھا برہمن گھرانہ۔ برہمن دنیا کے اندر معزز کو کہتے ہیں۔ برہمن ہوگا، والد کا نام وشنو بھکت ہوگا۔ وشنو کہتے ہیں اللہ کو، اور بھکت کہتے ہیں غلام کو، یعنی وہ اللہ کا بندہ ہوگا، جس کو عربی میں ہم عبداللہ کہتے ہیں۔ اور وہ جزیرہ، جس طرح جزیرہ عرب میں ایک معزز گھرانے کے اندر، معزز قبیلے کے اندر، بڑے خاندان کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور والد کا نام عبداللہ تھا۔ اللہ کا غلام یعنی اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ عربی میں۔ والدہ کا نام سوماب ہوگا۔ سوماب کہتے ہیں آمنہ، تو گویا والدہ، ویسے تو یہ مذکر ہے امن، تو چونکہ مونس ہے والدہ تم آمنہ، ایگزیکٹ ون۔ زیتون اور کھجور کا استعمال کرے گا، یہ جو کالکی اتارنے آنا ہے، زیتون اور کھجور کا استعمال کرے گا، سچا اور دیانتدار ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہرت اس قدر انہیں نصیب ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا پہلی دعوت کے موقع پہ، کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ تو آپ کو پتہ انہوں نے جواب دیا تھا صادقم و امینا، صادق بھی پایا ہے اور امین بھی پایا ہے۔ یہی جملہ کہا ہے ویدوں کے اندر کہ وہ صادق اور امین۔ بھگوان کالکی اتار کو اپنے خصوصی کاست کے ذریعے غار میں پڑھائے گا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے اندر انہیں پڑھایا گیا، انہیں تعلیم دی گئی اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ایک تیز ترین گھوڑا، براق، ایک تیز ترین گھوڑا کالکی اتار کو بھگوان عطا کریں گے۔ وہ زمین اور 7 آسمان کی سیر کرے گا، یعنی معراج کرے گا۔ وہ یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے معراج پر جائے گا، زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرے گا، بھگوان کالکی اتار کی مدد کرے گا۔ وہ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی کا ماہر ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں اس وقت لکھا ہوا تھا جب کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نبی محترم آنے والے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی تھا، اور آسمانی صحیفوں کے اندر بھی موجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اور آمد کی پیشین گوئیوں کے اندر ستاکر تو کہتے ہیں سنسکرت کے اندر جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، یعنی محمد اے ستاکر تو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سام وید کے راگوں میں تیری استست ہو، یعنی تیری ثنا ہو، تیری تعریف ہو، تیری حمد ہو، رگ وید کے منتروں میں تیری مہما ہو، مہما بھی کہتے ہیں تیری بڑائی بیان کی جائے، تیری تعریف کی جائے، ایسا ہو کہ ہم بھی تیری تعریف کریں، یعنی دعا ہے کہ ہم بھی پھر انہی میں شامل ہو جائیں جو آپ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ ہم تو آج ہیں، تیرا زمانہ بھی شاید ہمیں مل جائے۔ اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جو تقریباً 600 قبل مسیح کی بات۔ ایک اور جگہ پہ دیکھیے، رگ وید ہے، یہ رگ وید کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، اے ستاکر تو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساموید کے پڑھنے والے تیری استت کرتے ہیں، رگ وید کے پڑھنے والے تیری تعریف کرتے ہیں جو کہ تعریف کے لائق ہے، اور براہمن تجھے بانس کی مانند بلند کرتے ہیں۔ رگ وید اور سام وید کے اندر ایک جملہ اور، احمد نے رب سے حکمت شریعت حاصل کی، میں اس سورج کی طرح روشن۔ اور پانچواں، اے لوگوں یہ احترام سے سنو، محمد نراشنس کہتے ہیں جو اس کی تعریف کر دی گئی، محمد تعریف کیا جائے گا 60,090 دشمنوں سے، ہم اسے امن والے کو بچا لیں گے۔ اتھر وید کتاب سوکت کا حصہ نراشیسی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح پیشین گوئیاں پہلے سے آ چکی تھی، وہ بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار مانتے۔ ہم نبی اللہ رسول، ان اتاروں کے اندر 8ویں اتار جو تھے وہ کرشن جی تھے۔ کرشن جی نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں شروع کی، اور اس کے اندر اس زمانے میں جو کتاب لکھی گئی مہابھارت، اس میں 2,15,000 اشعار ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک ان کے مصنف کا نام دیاس جی ہے، اور اس کتاب کا نام مہابھارت ہے۔ 600 قبل مسیح کا زمانہ۔ اس کے اندر دیاس جی نے اپنی آنکھوں دیکھا حال، کمنٹری یعنی جسے کہتے ہیں، وہ اس جنگ کی 18 دن تک یہ جنگ جاری رہی، بہت بڑی یہ جنگ تھی، اور اس جنگ کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے، اور اس کے اندر ہی یہ اتار کرشن جی، یہ بنیادی طور پر ارجن جو ایک حکمران تھا، ارجن کے یوں سمجھیے کہ رتھ باندھ تھے، ان کی رتھ چلاتے تھے۔ اس جنگ کے دوران رتھ کے اوپر چلاتے ہوئے، یعنی رتھ ان کی لے کر جا رہے تھے، اور پھر لڑائی شروع ہوئی، اور 18 دن وہ لڑائی جاری رہی۔ تو وہ جو مکالمے ہوئے ہیں ارجن اور ان اوتار کرشن جی کے درمیان، یہ وہ دراصل تعلیمات ہیں جو اس کتاب میں دی گئی۔ اس زمانے میں نجات کے جو فلسفے تھے، ان کے بارے میں تو لوگوں کا خیال ہی یہ تھا کہ
3 فلاسفیاں اس وقت عام پائی جاتی تھیں نجات کے لیے، کہ نمبر 1 کو مارگا اسے کہتے ہیں، یعنی راہ عمل۔ اور راہ عمل کیا ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ ابدی قانون کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، قربانی، عبادت اور انسانی اعمال کے ذریعے دیوتاؤں کی مرضی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ دیوتا اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ دیوتا کو راضی کر لیا جائے۔ کیا کیا ہے؟ قربانی ہے، یکجیا عبادت ہے، اور اس کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا، اعمال کرنا، اس سے دیوتاؤں کی مرضی پوری ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے، ایک کہتے کہ یہ ہے جس سے ان کی مرضی پوری ہو جائے اور ان کی رضا نصیب ہو جاتی ہے اور انسان نجات پا جاتا ہے۔ دوسرا ہے جنانہ مارگا، یعنی راہ علم۔ ہندو مذہب کے بڑے رہنما کو پروہت کہتے ہیں، اور پروہتوں نے کو مارگا یعنی راہ علم کو ذریعہ نجات قرار دیا اور اس پہ بہت زیادہ زور دیا۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس راہ پہ چلنے نجات کے لیے راہ عمل کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہندو مفکرین نے بہت کام کیا کہ بنیادی طور پہ یہ جاننا ہے کہ وہ جو نجات ہے وہ ملے گی کیسے۔ اس علم کا حصول کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، یہ ہو جائے تو یقین پیدا ہوتا ہے، پھر کوئی عمل کرتا ہے تو نجات ہوتی ہے۔ اور کسی نے کہا بھگن مارگا، بھگن مارگا یعنی بھکتی مارگا سے مراد ہے راہ ریاضت، بس ریاضت ہی کرتے جائیں، یہ ریاضت نجات کا ذریعہ ہے۔ محبت کے ساتھ کسی شخصی دیوتا کی پوجا کی جائے اور اسی کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیا جائے۔ ریاضت یا بھکتی کا اصل سرچشمہ ویدیں تھے۔ یہ ان کا خیال تھا۔ تو یہ جو خیالات تھے نجات کے، یہ اس طرف جاتے تھے، یا تو عمل کی طرف زیادہ توجہ دی گئی، یا وہ عبادات اور دنیا سے کنارے کشی کی طرف لے کر گئے۔ کرشن جی نے آ کے پھر ایک تیسری نجات کا ذریعہ بتایا۔ وہ نظریہ یہ بتایا کہ الگ تھلگ ہو کے جنگلوں میں جا کے عبادات نہیں کرنی، وہ انسانوں کے اندر رہ کر عبادات کرنی ہے۔ عبادات، علم سیکھنا ہے عبادات کے لیے، دنیا میں رہ کر کرنے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ برہمنوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر یا برہمن ہے تو برہمن کا کام دین کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، وہ یہ عمل کرتا رہے تو اس کی نجات ہو جاتی۔ کھشتری کا کام جنگیں لڑنا اور حکمرانی کرنا، وہ اپنا وہ کام کرتا رہے تو اس کی نجات ہو جاتی۔ ویش کا کام کاروبار کرنا ہے اور کاروبار کرتا رہے تو اس کی نجات ہو جاتی، اور برہمن کی خدمت کرتا رہے۔ تو شودر کا کام ہے پہلے تینوں طبقوں کی خدمت کرتا رہے تو اس کی نجات ہو جاتی۔ کرشن جی نے آ کر کہا نہیں، یہ خالی کافی نہیں ہے، نہ خالی علم کافی ہے۔ علم حاصل کر کے ریاستیں کرنی ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے عمل بھی کرنے ہیں، لیکن عمل کے لیے جو شرط لگائی وہ عمل ریا سے پاک ہو، نمبر 2 خود غرضیوں سے پاک ہو، بس اتنا ہو کہ ایشور راضی ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی نہ ہو۔ مجھے جنت مل جائے، مجھے یہ بھی نہ ہو، اس سے بھی پاک ہو، بالکل خالص ہو جائے، اتنے خالص ہو جو کہ بس اس کی رضا مل جائے۔
یعنی ایک متوسط طبقہ درمیان یہ لائن نکالی، نہ زیادہ رہبانیت نہ دنیا داری کے کام زیادہ، دونوں کے درمیان رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا۔ اگر کوئی یوں کرے گا تو وہ نجات پائے۔ یہ جو اس طرح کی نصیحتیں وہ کرتے رہے، نجات کے رستے بتاتے رہے، اس کے اندر وہ کتاب جسے ہم نے جس طرح مہا بھارت کا لفظ میں نے ابھی استعمال کیا،